الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ہم نے کل ترکہ کے حقوق پڑھے تھے، تو ترکہ کے کتنے حقوق ہیں؟ صحیح 4 حقوق ہیں۔ 4 حقوق ہیں۔ ہاں جی، سب سے پہلے تجہیز و تکفین، پھر اس کے بعد دوسرا قرض کی ادائیگی، قرض کی ادائیگی، نمبر 3 وصیت کا اجرا، وصیت کا اجرا، اور سب سے آخر میں ترکے کی تقسیم۔ ترکہ کی ترکے کی تقسیم۔ ترکہ کی تقسیم۔ اور میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ یہ ان حقوق کی یہی ترتیب ہے جو ترتیب میں نے بیان کی ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم سے ہمیں جو ترکہ سے پہلے کرنے والے کام ملتے ہیں وہ 2 ملتے ہیں، ایک کام وصیت کا ہے اور ایک کام قرض کا ہے۔ تو میں نے ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم میں پہلے وصیت کا ذکر ہے، بعد میں قرض کا ذکر ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں سے پتہ لگتا ہے کہ پہلے قرض ادا کیا جائے گا، پھر اس کے بعد وصیت ادا کی جائے گی، اور قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے ان دونوں کے بعد پھر ترکہ کی تقسیم ہوگی۔ اب تجہیز و تکفین یہ اصل میں قرض کی طرح ہی آپ سمجھیے، سب سے پہلے میت کو تو دفنایا جائے گا، جب میت کو دفنایا جائے گا پھر اس کے بعد دیگر معاملات وغیرہ شروع کیے جائیں گے۔ تو اگر کوئی تجہیز و تکفین نہ کرے میت کی، مرنے والے کی، تو پھر وہ میت کے مال سے ہوگی، اس کے ترکہ سے ہوگی، پھر اس کے بعد قرض کی ادائیگی ہوگی، پھر وصیت کو جاری کیا جائے گا۔ اچھا، یہ جو ترتیب ہے، اس ترتیب کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی اگر ہم یہ ترتیب کو اختیار نہ کریں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے فرق پڑتا ہے، کون بتائے گا آپ میں سے کیا فرق پڑتا ہے اگر اس ترتیب کو ہم اختیار نہ کریں؟ اگر ہم پہلے وصیت جاری کر دیں، بعد میں تجہیز و تکفین کریں، یا بعد میں قرض کی ادائیگی کریں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ورثہ کو فرق پڑ سکتا ہے، مے بی کہ اگر ان کی قرضہ ادا کر کے پیچھے کچھ بچے ہی نہ، کہ تجہیز و تکفین کے لیے کوئی پیسے نہ بچیں، یا وصیت پہلے اگر جاری کر دی جائے تو پھر بھی یہ چانسز ہیں کہ ان دونوں چیزوں کے لیے پیسے نہ بچیں، یا تیسری صورت میں جو اولاد ہے وہ زیادہ محروم ہو جائے گی پھر۔ جی دیکھیے، اگر تو رقم کم ہوگی تو اگر تو وصیت، دیکھیے وصیت کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ایک تو وصیت غیر شرعی نہیں ہوتی، اور وارث کے بارے میں نہیں ہوتی جو وارث بن رہا ہے، اور تیسرا ہم نے پڑھا وہ 1/3 سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اگر تو ایک شخص ریشو میں وصیت نہیں کرتا کہ میری جتنی بھی جائیداد ہے، میری جائیداد کا تیسرا حصہ وہ وصیت کر دے کسی صدقے کی یا کسی کو دینے کی، غیر وارث کو، تو اگر تو وہ ریشو کی وصیت کرے گا پھر مسئلہ بنے گا، کیونکہ اگر وہ ریشو مثلا کہے گا کہ 33%، تو اب 33% کس جائیداد کا؟ اگر مثال کے طور پر اگر ایک آدمی کی جائیداد جو ہے وہ 10,50,000 ہے، 50,000 اس کے تجہیز و تکفین پہ خرچ آ جاتا ہے سب سے پہلے، اب اس کی باقی جائیداد بچ گئی 10 لاکھ، اس کا قرض ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس کا قرض 4 لاکھ ہے، اس نے لوگوں کو 4 لاکھ قرض دینا ہے۔ اب اگر ہم قرض کو بعد میں کریں، وصیت کو پہلے کریں، اگر اس نے وصیت 1/3 کی ہوگی، 33% جائیداد کی ہوگی، تو 10 لاکھ کا 33% 3,33,333 ہوگا، وہ دینا ہوگا۔ لیکن اگر پہلے قرض ادا کریں گے، 6 لاکھ کی سے وصیت پوری کریں گے، پھر وہ 2 لاکھ ہوگی۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ اگر ہم وصیت کو پہلے کر دیں تو پھر اگر 4 لاکھ قرض دینا ہے، وصیت اس نے 33% کی ہے، کل جائیداد 10,50,000 ہے، 50,000 تجہیز و تکفین پہ خرچ آ جاتا ہے، تو باقی 10 لاکھ بچ گیا۔ اب اگر پہلے ہم وصیت جاری کر دیں گے تو پھر 10 لاکھ میں سے وصیت کتنی جاری ہوگی؟ 3,33,000۔ ہم وہ 3,33,000 مائنس کرتے ہیں
تو 10 लाख में से तो 10 लाख माइनस 3,33,333 मसलन हम कह देते हैं, बाकी बच गया 6,66,667। अब इसमें से हमें फिर 10 लाख, फिर 4 लाख माइनस करना होगा। अगर 4 लाख कर्ज है, बाकी कितना बचेगा? 2,66,667। हमें इससे जायदाद तकसीम करनी है। अब जो हिस्से देने हैं वरसा को, वो इस रकम में से देने हैं। ये कब है? अगर हम वसीयत पहले जारी कर दें। जी कुरान करीम में तो पहले वसीयत का जिक्र है, फिर कर्ज का जिक्र है, लेकिन ये 2,66,667। लेकिन अगर मैं दोबारा कहता हूँ, कुल जायदाद 10,50,000 है, ठीक है। इसमें से 50,000 हमारा खर्च आया तजहीज़ तकफीन पर, बाकी 10 लाख बच गए। पहले मैं कर्ज की अदायगी करता हूँ 4 लाख, कितना बाकी बचा? 6 लाख। अब 6 लाख में से 1/3 की वसीयत है, वो कितनी होगी? 2 लाख 2 लाख। बाकी कितना बचा? 4 लाख। 4 लाख अब 4 देखिए लाख कितना बड़ा फर्क पड़ा। ये तो भी जायदाद लाखों में, अगर जायदाद करोड़ों में चली जाए और उससे बढ़ जाए तो कितना बड़ा फर्क पड़ जाएगा कि जायदाद अब तकसीम तरका कितने में से होना है। तो पहली सूरत में तकसीम तरका वो 2,66,000 से हो रहा है, और यहाँ तकसीम तरका 4 लाख से हो रहा है। अगर किसी की जायदाद अब हाफ होगी, बाज का हिस्सा आधा होता है, तो वो 2 लाख होगा। लेकिन अगर किसी का 4 लाख में से अगर पहली सूरत हो तो वहाँ वो 1,33,000 कुछ आएगा। तो ये काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बाकी अगर रकम हो ही कम, उसमें भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो इस तरतीब का हमें ख़ास ध्यान रखना है। अच्छा जी, इसके बाद अब आगे हम चलते हैं। इसके बाद है विरासत के अरकान। तकसीम तरका जो है ना, वो कैसे करना है, वो इंशाल्लाह हमने आगे पढ़ना है। हमारा वो तफसीली मौजू है कि हमने तरका की तकसीम कैसे करनी है। बस हमने यहाँ सिर्फ ये देखा है कि तरका की तकसीम से पहले पहले ये 3 काम हमें करने हैं। अच्छा, एक सवाल आया था किसी का कि ये जो वफात पर खाने वगैरह का मामला है, कौन जवाब देगा इसका? ये खाना वगैरह कैसे करेंगे? सर बेहतर तो ये है कि उसके वर्सा में कर दें, लेकिन अगर वर्सा नहीं इस काबिल के वो कर सके तो वो तरके में से किया जाएगा। उस्ताद मोहतरम, एक तो ये खाना तो ऐसा शरीयत में हमें मिलता नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ ये एक रिवाज बन गया हुआ है, इसलिए मैं पूछना चाह रही थी कि मैंने किसी के बारे में सुना था कि वो मैयत जो है ना, वो पैसे दे के गई थी, यानी कि फौत होने से पहले उन खातून ने पैसे दिए थे कि मैंने मेरे मरने पे ना इस पैसों का खाना पका लेना। सपोज 1 लाख रुपए देगी कि भाई इसका खाना पका लेना, किसी से भी मैंने खाना नहीं लेना। हम्म। देखिए, अगर कोई बंदा कहे जी मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद में से 1 लाख रुपए का खाना जो है ना, वो लोगों को खिला देना ताकि उसका सवाब मुझे पहुंचे, वो एक वसीयत है, वो एक अलग चीज है। उस खाने को और ये जो हम वफात पर खाना वगैरह होता है, उसको एक दूसरे पर कियास ना करें। खाना खिलाना यानी अब मरने वाला जो है फौत हो गया बेचारा, वो पीछे से खाने का इंतजाम भी पहले से करके जाए, या अल्लाह माफ़ करे कि उसके वरसा जो हैं वो शदीद गम में हैं, तो अब उनकी दिलजोई की जाए, उसकी बजाय जो है वो उन्हें खाने पकाने पर और लोगों का इंतज़ाम करने पर लगा दिया जाए। ये खाना वगैरह ये पहली बात है ही नहीं। और अगर ये खाना कोई दूर से मेहमान आए या कोई खाना करना चाहे, तो ये तो रिश्तेदारों को, हमसायों को इस खाने का अरेंज करना चाहिए। जब सैयदना जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए, तो उनके घर वाले वो अफ़सोस में थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए ये खाने का इंतज़ाम किया था। तो ये खाने का इंतज़ाम ये मैयत पर या मैयत के वरसा पर ये खाने का इंतज़ाम जो है किसी सूरत में नहीं आना चाहिए। उनको तो दिलजोई करनी चाहिए, और तो ये करना चाहिए हमसायों को या रिश्तेदारों को। तो इसका ताल्लुक मैयत से, मैयत के ऊपर इसका कोई बोझ नहीं है। यानी एक बंदा वो फौत हो रहा है, वो आगे कब्र के मामलात उसके उसके साथ होने हैं, और हम कहेंगे जी वो अब उसकी जायदाद में से और ये जो है वो खाना किया जाए, ये बड़ी अजीब बात है।
उस्ताद मोहतरम, इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा रिवाज है, पता नहीं आपके इल्म में है कि नहीं। तो हाँ जो सपोज के कोई फोत हुआ है ना, तो उसकी इनकी जो बीवी है उसके घर वाले खाना दें, और सपोज ससुर फोत हुआ या सास फोत हुआ है तो उनकी बहुओं के जो घर वाले, यानी कि जो उनके मैके वाले हैं, वो खाना दें। ये हमारे बस इस किस्म के हमारे यहाँ ना यानी कि पूरे ये पाकिस्तान में ना ज्यादातर ये असल में वही जहेज टाइप चीजें हैं, वो ऐसे बोझ जो लड़की वालों पर डाल दिए गए हैं गलत तौर पर, हिंदवाना रस्म व रिवाज के पीछे लगकर, या किसी तरीके से इस्लाम में तो ऐसी चीज़ों को यानी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता ऐसी चीज़ों का। यानी वो खाना बहू और बहू के घर वाले क्यों दें? उन्होंने बेटी दी है, उन्होंने ये कसूर किया है, इसलिए अब उन पर इस किस्म की डस्ट डाली जाए, अल्लाह माफ़ करे। उन्होंने कोई जुर्म कर दिया है, उनके यहाँ बेटी पैदा हो गई, उन्होंने जुर्म कर दिया, उन्होंने उस बेटी को आप लोगों से ब्याह दिया है, अल्लाह माफ़ करे। ये तो ज़्यादती की बात है। अच्छा जी, विरासत के अरकान। अरकान वो चीज़ है जो किसी शय का जुज़ होती है, उसके बगैर वो मुकम्मल ही नहीं होती वो चीज़। मिसाल के तौर पर नमाज है, नमाज के अरकान है, ठीक है? अगर अरकान नहीं होते तो गोया कि वो चीज़ होती नहीं है, वो चीज़ मुकम्मल ही नहीं होती, वो चीज़ उस पर उस चीज़ का इतलाक ही नहीं होता। मसलन अगर नमाज है, नमाज के अंदर रुकू उसका रुकना है, सजदा रुकना है, अगर रुकू नहीं होगा, सजदा नहीं होगा तो नमाज नहीं है, वो रकत नहीं है। वो रकतें मिलेंगी तो वो नमाज होगी, तो वो रकत ही नहीं है। तो रुकन वो चीज़ होती है जो दाखिली हिस्सा होती है किसी शय का बुनियादी, और अगर वो कोई रुकन ना हो तो वो उस पर उस चीज़ का नाम बोला ही नहीं जाता। तो विरासत के कुछ अरकान हैं, अगर ये अरकान ना पाए जाएँ तो विरासत नहीं होगी। तो विरासत के बुनियादी 3 अरकान हैं। सबसे पहला रुकन विरासत का, उसे कहते हैं वारिस। वारिस, ये ग्रामर की रूह से क्या है, कौन बताएगा आप में से? इसका मतलब क्या है? फाइल इसम फाइल किससे? वरसा यारी से वारस यारी वारिसा यारिस। वारिसा यारिसु से इसम फाइल है, जिसका मतलब होता है वारिस बनने वाला। इसम फाइल है, वारिस बनने वाला। ये वो जिंदा शख्स है। तो हमने वो जो विरासत की तारीफ में पढ़ा था ना, कि मैयत से किसी शख्स को किसी ताल्लुक यानी सबब विरासत की बुनियाद पर तरका की मुंतकिली, ये वो शख्स है जिसका मरने वाले से एक ताल्लुक है, नसब का या निकाह का या वला का। तो ये वो जिंदा शख्स है जिसने वारिस बनना है, जिसकी तरफ मैयत का तरका मुंतकिल होना है। तो वारिस बनने वाला, ये पहला रुकन है। दूसरा रुकन है मुवर्रिस। ये क्या लफ्ज़ है, इसको इसको मुवर्रिस पढ़ना है। ये क्या है ग्रामर की रूह से? जिसकी मीरास दान हो, जी जिसकी मीरास दी जाए लोगों को, हाँ, ये यानी तर्जुमा होगा इसका। पहले ग्रामर की रूह से देखेंगे क्या है। ये भी इसम फाइल है, लेकिन ये किससे है जी, इसम फाइल? ये बाब तफील से ये बाब तफ़ईल से है। इसका मतलब है वारिस बनाने वाला। वर्रसा युवर्रिसु मुवर्रिस, नबी है ना, किसी दूसरे को वारिस बनाने वाला। कौन वारिस बनाता है? वो जो फौत हो जाता है, फौत होकर अपने से ताल्लुक रखने वाले जिंदा लोगों को वो अपना वारिस बना देता है। तो मुवर्रिस का मतलब वारिस बनाने वाला यानी मैयत, ठीक है। और तीसरा रुकन है विरासत का, ये क्या लफ्ज़ है, इसको क्या कहेंगे हम? मौरूस। ये ग्रामर के ये ग्रामर की रूह से क्या है? मफूल इसम मफूल है। ये किससे इसम मफूल है? ये वारिस यारिसु मुजर्रद से इसम मफूल है। उसी से इसम फाइल था वारिस, उसी से इसम मफूल है मौरूस। तो मौरूस का मतलब वो चीज जिसको मुंतकिल किया जाना है, जिस चीज को मुंतकिल किया जाएगा, यानी तरका। तो 3 अरकान है विरासत के। एक वारिस, जो वारिस बनेगा,
جس کا میت سے کوئی تعلق ہوگا، یا نسب کا یا نکاح کا یا ولا کا، جو وارث بنے گا یہ زندہ ہوگا، اور ایک مورث ہے جو وارث بنائے گا یعنی میت، اور موروث یعنی ترکہ۔ تو اگر وارث نہ ہوا تو وراثت نہیں ہوگی، ہم کس کو وراثت دیں گے؟ اگر مورث نہ ہوا، کوئی فوت ہی نہیں ہوا، دیکھیے یہ بار بار فوت ہونے کا ذکر آ رہا ہے، اور میں اس پر بار بار سٹریس بھی کر رہا ہوں، زور بھی دے رہا ہوں کہ مرے بغیر کوئی فوت نہیں ہوتا، وراثت کا عمل نہیں ہوتا۔ تو اپنے والد سے زندگی میں کہنا کہ ابا جی ہمیں ہماری وراثت کا حصہ دیں، بچے بعض دفعہ جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں والد سے، یہ والد کو جیتے جی مارنے والی بات ہے، یہ کہنے والی بات ہے والد سے زندگی میں حصہ مانگنا، گویا کہ آپ منہ سے نہیں کہہ رہے، آپ زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مر کیوں نہیں جاتے، اور مر کر ہمیں ہماری وراثت کیوں نہیں دے دیتے، ہمارا ترکہ میں ہمارا حصہ کیوں نہیں دے دیتے۔ یہ وراثت کی تمام تفصیل، وراثت شروع ہوگی، کوئی فوت ہوگا اللہ کی طرف سے تو وارث، مورث وارث بنانے والا، اور موروث جس چیز نے منتقل ہونا ہے، ترکہ۔ ترکہ نہیں ہوگا تو پھر کیا چیز منتقل ہوگی؟ کوئی فوت نہیں ہوگا تو کس کی وراثت؟ کوئی وارث نہیں ہوگا تو وراثت کس کو ملے گی؟ تو یہ وراثت کے بنیادی ارکان ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک رکن بھی نہ ہوا تو وراثت کا عمل نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بعد اگلا موضوع ہے وراثت کی شرائط، وہ انہی وراثت کے ارکان سے بنتی ہیں۔ جی، تو وراثت کے ارکان ہم نے پڑھے تھے، پہلا رکن وارث، دوسرا رکن مورث یعنی میت، وارث بنانے والا، پہلا رکن وارث، وارث بننے والا۔ یہ وہ ہیں جو میت سے کسی تعلق یا کسی سبب وراثت کی بنا پر، نسب یا نکاح یا ولا کی بنا پر وارث بنتے ہیں۔ مورث میت، وارث بننے والا دوسروں کو یعنی فوت ہو کر، اور موروث وہ چیز جس کو منتقل کیا جائے گا یعنی ترکہ۔ وراثت کی شرائط، وراثت کی 3 شرطیں ہیں۔ یہ وراثت کی شرائط وراثت کے ارکان سے بہت حد تک ملتی ہیں، وراثت کے ارکان سے ہی آپ سمجھیے کہ انہی کو سامنے رکھ کر ہم یہ شرائط نکال سکتے ہیں۔ میں صرف آپ کو یاد کرنے کے لیے بتا رہا ہوں، آپ یہ نشانی ذہن میں رکھ لیں کہ وراثت کی شرائط کا تعلق وراثت کے ارکان کے ساتھ بڑا گہرا ہے۔ تو سب سے پہلی شرط ہے مورث کی وفات، جو میں نے ابھی بات کی کہ مورث سے مراد بتا چکا ہوں، یہ دوسرا رکن ہے۔ تو مورث سے کون مراد ہے؟ میت۔ تو میت فوت ہوگی، وارث بنانے والا فوت ہوگا، تب وراثت ہوگی۔ مورث کی وفات، مورث کی وفات ہوگی تو تب پھر وراثت تقسیم ہوگی، ورنہ وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ یہ شرط ہے بنیادی۔ شرط اصل میں وہ چیز ہوتی ہے کہ وہ موجود ہو تو پھر حکم موجود ہوگا۔ ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم ولا وجود لذاته، جس کے وجود سے وجود لازم آئے، جس کے عدم سے عدم لازم آئے، نہیں بلکہ شاید اس کی تعریف یہ ہے ما يلزم من عدمه العدم، اگر یہ نہ ہو تو حکم بھی نہیں ہوگا۔ ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته، یہ عربی میں اس کی تعریف کی جاتی ہے، یعنی شرط وہ چیز ہوتی ہے اگر وہ نہ ہو تو حکم بھی نہیں ہوتا۔ ہاں اس کے وجود سے وجود یا عدم لازم نہیں آتے۔ اصل میں شرط میں اور رکن میں فرق یہ ہوتا ہے، شرط نہ پائی جائے تو حکم بھی نہیں پایا جاتا۔ تو آپ کہیں گے پھر رکن بھی یہی ہوتا ہے، رکن نہ ہو تو وہ چیز بھی نہیں ہوتی۔ اصل میں جو رکن ہوتا ہے اس کا تعلق ایک شے کے داخل سے ہوتا ہے، شرط کا تعلق اس شے کے داخل سے نہیں ہوتا، لیکن شرط نہ ہو تو حکم بھی نہیں ہوتا۔ اصل میں آپ شرط اور رکن کا فرق سمجھنے کے لیے، مثلا نماز ہے، نماز کا رکن رکوع ہے، یہ سجدہ ہے، یہ قیام ہے جو قدرت رکھتا ہے، اس کے بغیر
رکعت نہیں ہوگی، رکعت نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی، یہ رکن ہے. لیکن وضو یہ شرط ہے. اب وضو یہ نماز کی داخل کی چیز نہیں ہے، نماز سے خارج کی چیز ہے. لیکن وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. تو شرط کی بہت اہمیت ہوتی ہے. تو پہلی شرط ہے کہ مورث فوت ہو، وارث بنانے والا فوت ہو. فوت ہوگا تو وراثت تقسیم ہوگی، وہ فوت نہیں ہوگا تو وراثت تقسیم نہیں ہوگی. اچھا، فوت ہونے سے کیا مراد ہے؟ جی، فوت ہونے سے کیا مراد ہے؟ کسی کا مر جانا، وفات پا جانا. ہمیں کیسے پتہ لگے گا کوئی فوت ہو گیا ہے؟ اس دنیا سے سر اس کی ساری حاجتیں ختم ہو جاتی ہیں جسمانی طور پر. وہ اس کے سانس آنی بند ہو جائے گی. نہیں وہ تو بات صحیح ٹھیک ہے. کوئی ہمارے سامنے ہوگا، ہمارے درمیان رہتا ہوگا تو ہمیں پتہ لگے گا. ایک بندہ ہمارے درمیان رہتا نہیں ہے، ہمیں کیسے پتہ لگے گا وہ فوت ہو گیا ہے؟ اعلان کے ذریعے. کوئی جو وہ شخص ہو نا، کوئی سرٹیفکیٹ وغیرہ ہو کہ یہ فلاں شخص مر گیا، مثال کے طور پر کسی اور ملک میں ہو، تو وہاں اگر اس کی لاش ہمیں نہیں مل سکے گی تو وہاں پہ جو ان سے پہلے موجود ہوئے لوگ جنہوں نے ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ نکالا ہو تو وہ موجود ہونا چاہیے کاغذی کاروائی کے لیے. اطلاع، اعلان وغیرہ. سر جنازہ یہ قبر اس کی اگر دیکھ لیں تو جنازہ اس کا پڑھا جائے یا قبر اس کی بن چکی ہو تو. لوگوں نے اللہ معاف کرے قبریں بنائی ہوتی ہیں، یہ بڑے بڑے بزرگوں کے نام کی قبریں بنائی ہوتی ہیں، اندر پتہ نہیں وہ ان کی نعش مبارک ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی. تو بہرحال یعنی ہمیں کیسے پتہ لگے گا وفات کا؟ تو ایک وفات ہے جس کو کہتے ہیں حقیقی وفات. وفات کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے جس کو کہتے ہیں ہم حقیقی وفات. حقیقی وفات یا حقیقی موت. حقیقی موت کیا ہے؟ کہ اگر وہ ہمارے درمیان رہتا ہو، وہ شخص ہماری فیملی کے ممبر ہے اور ہمارے درمیان رہتا ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، ہمارا ایسا رشتہ دار ہے قریب کا، تو پہلی اس کی وفات کی صورت ہے حقیقی وفات، حقیقی موت. حقیقی موت کا پتہ لگتا ہے یا تو مشاہدہ سے اور یا پھر خبر سے. اگر وہ ہمارے درمیان موجود ہے تو ہم دیکھ لیں گے اس کو، ہمارے دیکھنے سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا وہ بیمار ہے یا فوت ہو گئے. اگر وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، وہ دور رہتا ہے ہم سے، دوسرے علاقے میں رہتا ہے، ہمارے قریب کے علاقے میں رہتا ہے، یا دوسرے شہر میں رہتا ہے یا دوسرے ملک میں رہتا ہے، تو پھر اس کے بارے میں ہمیں خبر بھی کسی بات کو معلوم کرنے کا ایک بڑا مضبوط ذریعہ ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحابہ کرام نے تو سن لیا یا دیکھ لیا، ہم کیا کریں؟ ہمیں خبر سے پتہ لگے گا. پھر آگے خبر کی پھر صورتیں ہوتی ہیں، آگے خبر متصل ہے نہیں ہے، خبر بیان کرنے والے کون ہیں، وہ سب چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے تو یا مشاہدہ یا پھر خبر، یہ ہوتی ہے حقیقی موت. تو ایک تو ہمیں یعنی ہم دیکھ لیں کسی کو بیمار ہوتے ہوئے، مرتے ہوئے، ہم جنازہ پڑھ لیں، خود ہمارے سامنے اس کو دفنایا جائے، ہمارے سامنے وہ فوت ہو، بیمار ہو، یہ چیزیں ہمارے سامنے ہوں. اور دوسری صورت ہے ہمیں اس کے بارے میں خبر مل جائے. وہ جو آپ ڈیتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ کی باتیں کر رہے ہیں، یہ خبر کی ہی صورتیں ہیں مختلف. اس میں کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی ڈاؤٹ ہوگا تو پھر اس ڈاؤٹ کو حل کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. 2 عادل گواہ بتا دیں کہ جی فلاں آپ کا عزیز فوت ہو گیا ہے، تو اگر دوسرے ملک میں ہیں، دوسرے کسی جگہ پر موجود ہے. اچھا، موت کی ایک صورت ہے حکمی، وہ حقیقی موت نہیں ہے، یعنی نہ ہم نے اس کو دیکھا ہے اس شخص کو بیمار ہوتے ہوئے، مرتے ہوئے، اور نہ ہم نے اس کے اس بارے میں کوئی خبر سنی ہے. اب ہمیں نہیں پتا وہ فوت ہوا ہے کہ نہیں ہوا، لیکن ایک شخص وہ عقلاً اس کا اس وقت دنیا میں ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن اس کی موت حقیقی نہیں ہے. حقیقی سے مراد کہ ہم مشاہدہ نہیں ہم نے کیا یا ہمیں خبر نہیں ملی، ہم پھر لیکن اب عقلاً اس شخص کا دنیا میں ہونا ممکن نہیں ہے، تو ایسے شخص کو ہم کہیں گے کہ اس کی حکمی موت ہے. حکمی موت کی کیا صورت ہوگی؟
किसी का लापता हो जाना और सालों साल वापस ना आना. हाँ बिल्कुल ठीक, किसी का लापता हो जाना, अल्लाह ना करे कोई शख्स जो है वो अच्छा, हम मिसिंग पर्सन दुश्मन, कहते हैं। मिसिंग पर्सन भी आप ले सकते हैं, हमारे यहाँ लापता अफराद का केस है। कोई बंदा किसी दुश्मन की कैद में चला जाए, कोई जासूस हो तो उसका अता पता ना हो, ऐसे लोग बाज़ दफ़ा साल हर साल 50-50 साल नहीं पता लगता उनके बारे में। तो शेख इसमें यानी कि जो ड्यूरेशन होगा वो उसकी जो लिमिट होगी, जिस तरह एक यानी कि खामन अगर एक औरत का वो लापता हो जाता है तो उसकी मेरे ख्याल से मुद्दत जो थी वो 4 बरस या 4 बरस आई थिंक होती है, तो वो भी इसी पर ही यानी कि कियास किया जाएगा फिर। जी जी, यही चीज़ें ही बयान करने लगा हूँ आपके सामने। तो ठीक है। ऐसी सूरत को ही हुक्मी मौत कहते हैं। हुक्मी मौत में हमने ना मुशाहिदा किया है ना हमें खबर मिली है, लेकिन अब वो शख्स गायब है। अब हम उसका कब तक इंतज़ार करें? अब ये काम हमने नहीं करना, किसी शख्स ने खुद नहीं करना। इसके लिए क्या होगा, किसी हाकिम के पास, किसी अदालत के पास, हाकिम के पास, हाकिम से मुराद कोई भी फैसला कौन अथॉरिटी जो है, ये तब होगा जब वो शरीयत को जानने वाले हों और शरीयत को समझने वाले हों और उसके मुताबिक फैसला करें। तो किसी शरई हाकिम, शरई काजी के पास जाकर उससे पूछा जाएगा कि जी ये सूरत हाल है हमारे लापता फर्द की, तो अब इस शख्स के बारे में कितना इंतज़ार किया जाए। उसमें अभी बात है, किसी ने कहा कि आप में से कि जी 4 साल इंतज़ार किया जाएगा। असल में ये 4 साल ज़रूरी नहीं 4 साल इंतज़ार किया जाए। ये 4 साल इंतज़ार की बात बाज़ उलमा ने कही है, ये उस सूरत में कही है जब किसी शख्स के ज़िंदा होने का इम्कान ना हो। असल में लापता होने की भी कई सूरतें होती हैं। लापता होने की एक सूरत है कि उसके ज़िंदा होने का इम्कान बिल्कुल भी नहीं है। वो कहते हैं इस सूरत में भी यकीन पैदा करने के लिए 4 साल इंतज़ार कर लिया जाए, जब उसके ज़िंदा होने का बिल्कुल इम्कान ना हो। मिसाल के तौर पर अल्लाह माफ़ करे, एरोप्लेन क्रैश हुआ है और उसमें 100 लोग सवार थे। अगर 90 लोगों की, 95 लोगों की नाश मिल जाती है, या कोई कश्ती डूबी है, उस कश्ती में 100 लोग सवार थे, 90 लोगों की, 95 लोगों की लाशें मिल जाती हैं, 5 लोगों की लाश नहीं मिली। अब मुशाहिदा नहीं हुआ, ना हमें खबर मिली, ना हमारा मुशाहिदा हुआ, हकीकी मौत नहीं है। अब कितना इंतज़ार किया जाए? तो बात सूरतें ऐसी होती हैं जिसमें ज़िंदा होने का इम्कान बहुत कम होता है। तो ज़लज़ला आया और ज़लज़ले के बाद अल्लाह माफ़ करे तुर्की में और शाम में, तो ज़लज़ले के बाद अब वो घर गिर गए और उसके अंदर लोग मारे गए। 10 लोग थे घर में, तो 6 लोगों की लाशें मिल गईं, 7 लोगों की, 8 लोगों की, 9 लोगों की मिल गई, 1 की नहीं मिली। अब कितना वेट किया जाए? तो एक सूरत होती है जिसमें उसके ज़िंदा होने के इम्कान ना होने के बराबर होता है। ऐसी सूरत में बहुत कम मुद्दत रखी जाती है, लेकिन ये मुद्दत ऐसी होती है कि उसके बाद तकरीबन यानी यकीन हो जाए अब ये शख्स ज़िंदा नहीं रहा। तो उसके लिए फिर जो है ना बाज़ उलमा ने मुद्दत मुख्तसर रखी है। लेकिन अगर ऐसी सूरत ना हो, एक शख्स लापता है, उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन उसके फौरी मरने का इम्कान भी कोई ऐसा नहीं है। एक शख्स जो है घर से, बिलफर्ज मिसाल देता हूँ, घर से निकल गया नाराज़ होकर। उसने कहा मैं इतना नाराज़ हूँ घर वालों से, फलाँ से, मैं कभी ज़िंदगी में घर नहीं आऊँगा। ये कहकर वो निकल जाता है घर से। उसकी उम्र आप समझिए 20 साल है, जज़्बाती नौजवान है। वो कहता है मैं दूसरे मुल्क जा रहा हूँ, मैं किसी ऐसी जगह पर जा रहा हूँ कि अब आइंदा अल्लाह माफ़ करे आप मेरा मरा हुआ चेहरा देखेंगे या मुझे आप आइंदा नहीं देखेंगे। वो ये कहकर निकल जाता है। अब हमें उसके बाद नहीं पता उसके बारे में। 20 साल उसकी उम्र है। तो अब क्या किया जाएगा? अब ज़ाहिर-सी बात है, अब तो कोई 2 साल, 4 साल हमें कोई खबर नहीं मिलती उसके बारे में। तो अब कोई 2 साल, 4 साल तो इंतज़ार नहीं किया जाएगा। फिर उसमें उलमा ने मुख्तलिफ आरा पेश की हैं। किसी ने कहा कि उसके इलाकों के लोगों की औसत उम्र देखी जाए, तो जब उसकी उम्र उसके इलाके की औसत उम्र के बराबर हो जाए, या बाद उलमा कहते हैं कि जो उसके इलाके में जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा हुई, तो असल में देखिए एक शख्स ज़िंदा है और हम तसव्वुर कर लें, हम फ़र्ज़ कर लें विरासत तक़सीम करने के लिए, जी वो फ़ौत हो गया है, हम कहें जी जल्दी से 2 साल के अंदर, 4 साल के अंदर, 10 साल के अंदर, 20 साल के अंदर फ़ैसला हो जाए, ताकि उसकी विरासत हमें मिल जाए।
جب تک اس شخص کی موت کے بارے میں یقین نہیں ہوگا تو اس وقت تک اس کی وراثت اور اس کے فوت ہونے کا حتمی فیصلہ نہیں کیا جائے گا. اس کی بیوی اس کے ساتھ متعلق ہے. حضرت علی کے بارے میں آتا ہے، واللہ عالم کے حد تک صحیح ہے کہ حضرت علی سے سوال ہوا کہ ایک بیوی ہے وہ کیا کرے ایسی صورت میں. حضرت علی نے فرمایا ہی امرأۃ ابتلیت فلتصبر ولتحتسب، کہ یہ عورت جو ہے یہ اس کی آزمائش ہوئی ہے تو یہ اب صبر کرے اور یہ اللہ سے اجر کی امید رکھے اور یہ تب تک صبر کرے حتی یأتیہا یقین موتہ، جب تک کہ اسے اپنے شوہر کی موت کا یقین نہ ہو جائے تب تک یہ آگے شادی نہیں کر سکتی. ابھی اس کی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، یہ اب صبر کرے گی اور یہ اب انتظار کرے گی. اب اس میں ممکن ہے کہ 20 سال انتظار کرنا پڑے، ممکن ہے لمبا انتظار کرنا پڑے. بعض علماء نے کہا کہ 70 سال انتظار کیا جائے، 70 سال عمر پہنچنے کا. بعض نے 90 سال عمر پہنچنے کا انتظار کرنے کا بھی کہا ہے. بعض نے تو 100 سال سے بھی زیادہ کی بات کی ہے. ایسے حالات میں جب عمر ایسی ہو اس کی کہ اور حالات ایسے ہوں کہ زندہ ہونے کا امکان زیادہ ہے لیکن اب اس کے بارے میں کوئی ہمیں خبر نہیں ملتی اور پھر کبھی اس کا پتہ نہیں لگتا، تو بہرحال یہ کام کسی فرد نے خود نہیں کرنا. یہ کام اس نے باقاعدہ کسی اتھارٹی کے پاس جا کر، ایسی اتھارٹی جو باقاعدہ اس صورت میں شریعت کو مد نظر رکھے. وہ دنیاوی طور پر ان چیزوں کا فیصلہ نہیں ہوگا، شرعی روح سے اس کا فیصلہ ہوگا. اور شریعت کی نظر میں جب تک ایک شخص کی موت کا یعنی ایک یقین کی طرح کی صورت نہیں بن جاتی اس وقت تک اس کی حکمی موت کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا. اس کے بارے میں مزید تفصیلات ہیں، وہ مفقود کا پورا ایک چیپٹر ہے، اس میں انشاءاللہ مزید تفصیلات اس کی پڑھی جائیں گی. تو یہ حکمی موت کی صورت ہے، یہ شاذ و نادر ہوتا ہے. ایک تیسری صورت ہے موت کی، اس کو کہتے ہیں تقدیری موت کی صورت. تقدیری موت، تقدیری موت وہ ہے جو حقیقی بھی نہیں ہے اور حکمی بھی نہیں ہے لیکن یہ اندازے کی موت ہے. تقدیری موت، تقدیری موت سے مراد اصل میں ایسا بچہ لیا جاتا ہے جنین. تو جنین اگر مارا جائے کسی وجہ سے تو اس کو پھر تقدیری موت کہتے ہیں. اس کو وہ مورث کے حکم میں ہوگا اور یہاں ہم بات کر رہے ہیں مورث کی جو دوسروں کو وارث بنائے گا. تو اس کے ورثاء جو ہیں اس کی ماں یا اس کا باپ اس کے وارث ہوں گے. پہلی بات ہے کہ جنین جو ہے وہ اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے ماں کو پریگننٹ، کسی نے کوئی اللہ معاف کرے کسی نے دھکا دیا، کسی نے پتھر پھینکا، کوئی ایسی مار کٹائی ہوئی کہ اس میں وہ عورت جو ہے وہ فوت ہو گئی یا اس کا بچہ فوت ہو گیا، جنین. اب اس کو تقدیری موت کہتے ہیں. اب پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ بچہ فوت ہو گیا ہے لیکن اس کو حقیقی موت نہیں کہتے. اس لیے حقیقی موت نہیں کہتے کہ وہ ڈیلیور نہیں ہوا تھا ابھی. تو اگر ڈیلیور ہوا ہوتا اور پھر فوت ہوتا تو یہ حقیقی موت ہوتی. وہ ڈیلیور نہیں ہوا تو جب تک کوئی دنیا میں نہیں آتا اس وقت تک اگر کوئی زندہ ہے تو ایسی صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایک غلام یا ایک لونڈی دی جاتی ہے اس بچے کی طرف سے. اگر ماں بھی فوت ہو جائے تو ماں کی پوری دیت دی جاتی ہے، اگر بچہ بھی فوت ہو جائے تو بچے کی دیت دی جاتی ہے. تو اس بچے کی، اب صرف بچے کی میں بات کر رہا ہوں، ماں کی بات نہیں کر رہا. اس بچے کی موت پر اسے تقدیری موت کہتے ہیں. یہ بچہ تو کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، نہیں، اب وہ جو اس کی جگہ پر غلام یا لونڈی کی مالیت دی جاتی ہے دیت کے طور پر، تو گویا کہ اب وہ اس بچے کی وراثت ہوگی اور اس کا وارث جو ہے وہ کون بنے گا؟ اس کا وارث اس کے جو متعلق ہیں باپ ماں وغیرہ وہ اس کے وارث بنیں گے. تو اس موت کو تقدیری موت کہتے ہیں. تقدیری اس لیے کہتے ہیں اندازے کی
یہ پتہ نہیں تھا کہ اس نے جو ہے وہ زندہ پیدا ہونا ہے کہ نہیں ہونا، تو ایسی صورت میں اس کو تقدیری موت کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ موت کی 3 صورتیں ہیں، تو ان 3 میں سے کوئی صورت ہو موت کی تو پھر اس کو ہم مورث کہیں گے، اس کے آگے وارث بنیں گے، اس وارث کو دیکھا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ کتنی وراثت ہے اور کتنی وراثت اس کو دی جائے، اگلے احکام تب لاگو ہوں گے۔ یہ پہلی شرط ہے مورث کا فوت ہونا، اور فوت ہونے کی 3 صورتیں حقیقی اور حکمی اور تقدیری آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وارث کا زندہ ہونا، لیکن یہ جو وارث کا زندہ ہونا ہے، یہ پہلی شرط جو ہے وہ مورث کے متعلق ہے، دوسرے رکن کے متعلق، اور دوسری شرط پہلے رکن کے بارے میں ہے۔ آپ ارکان میں بھی مورث کو پہلے کر لیں، وارث کو بعد میں کر لیں، موروث کو اس کے بعد کر لیں، تو شرط میں بھی پہلے مورث کی وفات رکھیں۔ پھر دوسری صورت ہے کہ وارث کا زندہ ہونا، اور یہ کب؟ یہ مورث کی وفات کے وقت، جب مورث فوت ہو اس وقت وارث زندہ ہو۔ اگر ایک شخص پہلے زندہ تھا لیکن وہ مورث سے پہلے فوت ہو گیا ہے تو بالاتفاق علماء کا اتفاق ہے کہ وہ وارث نہیں ہوگا۔ ایک آدمی، اس کے 4 بیٹے ہیں، لیکن اس کا ایک بیٹا اس کے فوت ہونے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے۔ جب وہ آدمی فوت ہوا، اس کے اصل میں 4 بچے تھے، لیکن جب وہ فوت ہوا تو اس وقت اس کے 3 بیٹے تھے، تو اب کتنے بیٹے وارث ہوں گے؟ اس کے 3 بیٹے وارث ہوں گے، چوتھا بیٹا وارث نہیں ہوگا باتفاق العلماء۔ اس میں سب علماء کا اتفاق ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جتنے حصے بیان کیے ہیں، جتنی تفصیل بیان کی ہے، وہ میت کی وفات کے وقت بیان کی ہے۔ میت کی وفات کے وقت فلاں شخص ہے یا نہیں ہے، اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے حصے بیان کیے ہیں۔ اگر ایک شخص فوت ہو تو اس کا اگر باپ ہے تو باپ اتنے مال کا وارث ہے، ماں ہے تو اتنے مال کی وارث ہے، تو اس کی وفات کے وقت وارث کی موجودگی کی بات ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی فوت ہو، اس کا باپ اور ماں ہو ہی نہ؟ یہ تو کبھی بھی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے ایک کوئی بھی شخص، مرد یا عورت، باپ اور ماں کے بغیر وجود میں آ جائے۔ ہاں ایسا ہوتا ہے جب وہ شخص فوت ہو اس وقت اس کا باپ موجود ہے کہ نہیں، یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، اس کا باپ اس سے پہلے فوت ہو گیا ہو، ایسی صورت میں باپ وارث نہیں ہوگا۔ باپ تب وارث ہوگا جب وہ شخص فوت ہو، اس وقت باپ زندہ ہو۔ ماں کب وارث ہوگی؟ وہ تب وارث ہوگی جب وہ شخص فوت ہو، اس وقت ماں زندہ ہو، تو وارث کا مورث کی وفات کے وقت زندہ ہونا ضروری ہے۔ دوسری شرط ہے مورث کی وفات کے وقت وارث کا زندہ ہونا۔ تو یہ جو وارث کا زندہ ہونا ہے، اس کی بھی یہی 3 صورتیں ہیں جو ہم نے مورث کی صورتیں پڑھی ہیں۔ اس کے جو مورث ہم کو نہیں کچھ ملے گا کہ وہ بہت ہو گیا چوتھا بھائی، ہاں کیا چوتھا بھائی جو ہے اس کے جو آگے مورث ہیں، اس کا بیٹا آگے بھی ہو، اس کو بھی منتقل نہیں ہوگی؟ 4 بیٹے سے باپ کے تو ایک فوت ہو گیا، 3 رہ گئے، تو اگر وہ چوتھے بیٹا جو فوت ہو، اس کی آگے کوئی بیٹی ہے، وہ اپنے باپ کے وارث ہوں گے نا، تو اپنے باپ بھی ہوں گے، اپنے باپ کے وارث ہوں گے۔ لیکن اگر باپ کو تو کچھ مل ہی نہیں رہا، اپنے باپ کو جو بہت آپ کا اس کو ایسے نہیں ہوگا۔ نہیں، وہ جب اس نے شادی کی، اس نے آگے جب اس کے بچے ہوئے، اس کی بیوی تھی، اس کے بچے تھے، وہ بیوی بچے کو کہاں سے کھلاتا تھا؟ باپ سے لے کے کھلاتا تھا۔ کہاں سے کھلاتا تھا؟ جہاں سے وہ کھلاتا تھا۔ تو اب اگر وہ فوت ہو جائے، اس کی بیوی اس کی جائیداد کی وارث ہوگی، جو اس کی جائیداد ہوگی، اس کے بچے اس کی جائیداد کے وارث ہوں گے۔ نہیں، یعنی اگر ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں، اس کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا وہ جو ہے فوت ہو جاتا ہے اپنے باپ کی زندگی میں، جس وقت وہ فوت ہوا اس کی بیوی بچے موجود تھے۔ اب یہ جو بیوی بچے، جو بیٹا فوت ہوا اس کے بیوی بچے ہیں، اس کے باپ کے وہ بہو اور پوتے ہیں۔ تو جب یہ بچہ فوت ہوا تو اس کے بچے، آپ نے کہا کہ اس کے بچے کس کے وارث ہوں گے، تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں، اس کے بچے اس کے وارث ہوں گے نا، اس کے بچے، اس کی بیوی اس کے وارث ہوں گے۔ جب یہ دادا فوت ہوگا ان پوتوں کا، تو اب دادا کے بارے میں دیکھیں گے کہ اس دادا کے وارث کون ہیں۔
اس دادا کے وارث اور وارث کب دیکھنے ہیں؟ جب دادا فوت ہو. اس وقت دادا کے وارث 3 بیٹے تھے. ایک بہو ہے، اس کے فوت شدہ بیٹے کی بہو، اور پوتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ اب ہم اس بہو کو بیوی کے طور پر نہیں دیکھیں گے. وہ اپنے سسر کی بیوی نہیں ہے، وہ تو فوت شدہ بیٹے کی بیوی تھی. وہ بطور بیوی وہ وارث ہوگی، اپنے شوہر کی وارث ہوگی کہ اپنے سسر کی وارث ہوگی؟ شوہر کی وارث ہوگی، اور وہ وراثت لے گی جتنا بھی شوہر کے پاس موجود ہوگا. شوہر کے پاس کم مال ہے، زیادہ مال ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. اللہ نے ریشوز بیان کی ہیں. شوہر کے پاس جتنا مال ہے، وہ جاب کرتا تھا یا بزنس کرتا تھا یا جو بھی تھا، ابھی اس کو اس کے باپ سے وراثت نہیں ملی. جتنا اس کے پاس تھا وہ اپنی زندگی میں اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا تھا. فوت ہو جائے جتنا اس کے پاس تھا، اس کی بیوی، اس کے بچے اس کے وارث ہوں گے. اب اگر جب دادا فوت ہوگا تو دادا کے فوت ہونے پر اگر اس کے باقی بچے بھی اس وقت فوت ہو چکے ہوں، باقی بیٹے بھی، اب دادا کے صرف ہم کہیں کہ بہو اور پوتے موجود ہیں. بہو تو وارث ہی نہیں ہوتی، بہو سسر سے وارث نہیں ہوتی، شوہر سے وارث ہوتی ہے. پوتے جو ہیں وہ دادا سے وارث ہو سکتے ہیں بشرطے کہ دادا کی میت کی اپنی اولاد نہ، اپنے بیٹے نہ ہوں. اپنے بیٹے ہوں گے تو پھر پہلے بیٹے وارث بنیں گے. وہ تفصیل ہم نے آگے پڑھنی ہے. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی شخص فوت ہوگا، پہلے تو فوت ہونا ضروری ہے. اس کا فوت نہیں ہوگا تو اس کی وراثت کی بات ہی نہیں آئے گی. جب وہ فوت ہوگا تو اس وقت ہم نے دیکھنا کہ جب وہ فوت ہوا اس وقت اس کے ورثاء کون زندہ تھے. جو زندہ ورثاء ہیں ان کی بات ہوگی، جو پہلے فوت ہو چکے ہیں ان کی بات نہیں ہوگی. نہیں، ان کی باری آئے گی. پوتے تو فوت ہی نہیں ہوئے نا. میں تو بات کر رہا ہوں بیٹے کی. اب بیٹا قبر میں جا چکا ہے، اب قبر میں تو جا کے اس کو جائیداد نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے، اس کا دنیا سے تعلق ختم ہو گیا. اب وہ فوت شدہ بیٹا اگر اس کا باپ اس کے بعد فوت ہوا ہے تو اس فوت شدہ باپ کے ورثاء اس کے زندہ بیٹے ہوں گے، فوت شدہ بیٹا نہیں ہوگا، وہ اس کا وارث نہیں ہوگا. پوتوں نے وارث ہونا کہ نہیں ہونا، فوت شدہ بیٹے کے بیٹے کس کے وارث؟ اپنے باپ کے کہ اپنے دادا کے؟ باپ کے تو وارث ہو گئے. وہ جب باپ فوت ہوا تو باپ کی وراثت تقسیم ہو گئی. ہم ابھی چونکہ باپ پہلے فوت ہوا تھا 10 سال پہلے، ابھی ہم دادا کی وراثت کی بات نہیں کر رہے. 10 سال پہلے بیٹا فوت ہو گیا تھا، اس بیٹے کے فوت ہونے کے ساتھ ہی اس کی وراثت تقسیم ہو گئی، اس کی بیوی میں، اس کے بچوں میں. اب 10 سال بعد دادا فوت ہوا، پوتوں کا، تو جو اس کے بھائی تھے ان بھائیوں کا یا اس فوت شدہ بیٹے کا باپ فوت ہوا، جب 10 سال بعد وہ باپ فوت ہوا جو دادا ہے پوتوں کا، اب ہم دیکھیں گے اس دادا کے وارث کون تھے. اس کے 3 بیٹے تھے وارث، 4 بیٹے تھے، ایک بیٹا پہلے فوت ہو گیا. اب 3 بیٹے تھے، بہو تھی، بہو نے آگے شادی کر لی یا نہیں کر لی اس سے قطع نظر، بہو اس کی موجود تھی، اس کے فوت شدہ بیٹے کی بیوی، اور پھر اس کے پوتے موجود ہیں. تو بہو تو وارث ہی نہیں ہوتی، سسر سے وارث نہیں ہوتی، شوہر سے وارث ہوتی ہے. شوہر سے اس نے وراثت لے لی، وہ سسر کی وارث نہیں ہے. اب بیٹوں کی موجودگی میں پوتے وارث نہیں ہوتے. ہاں، ایسی صورت میں دادا کو چاہیے، ہم نے وصیت کے احکام پڑھے، دادا ایسی صورت میں پوتوں کے لیے یہ وصیت کرے. وصیت غیر وارث کے حق میں ہو سکتی ہے. اگر وہ پوتوں کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، کوئی ایسے حالات نہیں ہے، تو دادا پر یہ ضروری ہے، اگر دادا کو موقع مل جائے، دادا کو پتہ لگ جائے کہ میں اس وقت بیمار ہوں اور میں فوت ہو سکتا ہوں، تو دادا کو اس وقت پوتوں کے لیے وصیت کرنی چاہیے. پوتوں کا حصہ نہیں ہے وراثت میں. تو چلیں بس کرتے ہیں کلاس، ذرا کچھ لوگ آ گئے ہیں، میں اسی پر بس کرتا ہوں اس موضوع کو، پھر آگے انشاءاللہ آگے شروع کرتے ہیں.